السلام علیکم. تعليقات مع الصحبة والخير في الجمعية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. اولیاء اللہ عز و جل کے بندے، ان کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف. وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں جو اللہ کی حفاظت میں ہیں. اولیاء اللہ کے محبوب بندے ہیں. وہ ایسے بندے ہیں جو اس کا حکم مانتے ہیں. اور کچھ بڑے اولیاء ہیں. اولیاء بننا کرامت کرنے کا نام نہیں. کچھ بڑے اولیاءوں کے پاس کرامت ہیں، لیکن ہر کوئی اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے. جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اولیاء کیسے بنے؟ اللہ کے حکم مانے. ضروری نہیں کہ آپ کوئی کرامت ہو. اجل الکرامتی دوام التوفیق. سب سے بڑی کرامت ہے مسلسل وہی کرنا جو آپ کر رہے ہیں. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کو مسلسل کرتے رہیں جب تک زندگی ہے، اور جو آپ اچھائی کر رہے ہیں اس کو بھی مسلسل رکھیں. یہی کرامت ہے. لیکن جیسے ہم نے کہا، کچھ بڑے اولیاء ہیں جو لوگوں کے لیے ہدایت کا وسیلہ ہیں. مشائخ ہیں، صحابہ ہیں، عالم علماء ہیں، بڑے اولیاء ہیں. ان میں سے ایک ہیں مولانا جلال الدین رومی. وہ بہت بڑے ہیں. بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور ہدایت تک پہنچے ہیں ان کے وسیلے سے. وہ لوگ اسلام میں آئے اور مسلمان جو راستے سے چلے گئے تھے وہ واپس راستے پر آئے. پوری دنیا، مسلمان اور غیر مسلم، ان کو خوبصورت نصیحت اور تعلیم کے لیے جانتے ہیں. وہ ان کی نصیحت اور کتابیں پڑھتے ہیں. لوگ ان کے ذریعے حقیقت جانتے ہیں، اور حقیقت ہے اللہ عز و جل کے راستے پر ہونا. کچھ لوگ مولانا رومی کو الگ نظریے سے دکھاتے ہیں. مولانا رومی کا مقصد لوگوں کو اسلام کی طرف لانا تھا، ایمان کی طرف. وہ لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا راستہ کھلا رکھتے تھے. ان کی ایک یہ مشہور کہاوت ہے، آؤ اگر تم نے اپنی توبہ بھی توڑ دی ہو، آؤ اگر تم نے اسے 100 دفعہ بھی توڑ دی ہو، دوبارہ آؤ، یہ دروازہ کھلا ہے. اس لیے جب کوئی برائی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے ایک دفعہ، تو دروازہ بند نہیں ہوتا، دروازہ کھلا ہے. بس یہ برائی چھوڑ دیں، برائی کے پیچھے نہ بھاگیں. دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. کوئی بھی انسان غلطی سے پرے نہیں ہے. کچھ لوگ اپنی نفس کو قابو نہیں کر سکتے. جب وہ ایک دفعہ غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے سے ہی گنہگار ہوں، وہ اب مجھے قبول نہیں کریں گے، تو میں اور برا کر سکتا ہوں اب. کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بس آئیں اس کی رحمت کی وجہ سے. آپ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 5، 10 یا 100 دفعہ بھی کر دیں، آخر میں آپ وہ برائی چھوڑ دیں گے اور گناہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. یہ ان کی ایک خوبصورت کہاوت ہے. اور ایسی ہزاروں خوبصورت
نصیحت ہیں اس طرح کی ان کی مثنوی کتاب میں وہ لوگوں کی حالت بتاتے ہیں اور ان کی باریکیاں بتاتے ہیں، اس لیے وہ ایک بڑے اولیاءوں میں سے ہیں۔ بالکل، بڑے اولیاء انہوں نے خوبصورت چیزیں کی ہیں لوگوں کے لیے جس سے وہ ہدایت تک پہنچے۔ ان کی برکت سے لاکھوں لوگوں نے ہدایت پائی ہے اور دین کو اپنایا ہے۔ مسلمانوں نے توبہ کی ہے اور اپنے گناہ دھلوا لیے ہیں، وہ اللہ کے پاس بالکل صاف ہو کر گئے ہیں ان کے ذریعے، اور ان کی فضیلت بھی یہ لکھی ہوئی ہے ان کے لیے۔ اللہ ان کی برکت ہم پر رکھے۔ یہ خوبصورت کلام ہمارے لیے بھی ہوں انشاءاللہ۔ ونالله التوفيق. الفاتحة. ختم ہوئے ہیں سورت، تسبیحات، تحلیلات، صلوات۔ ہم ان کو سب سے پہلے ہدیہ کرتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آل، اصحاب، انبیاء، اولیاء، اصفیاء، مشائخ، ہمارے رشتہ داروں کو، سارے مسلمان اور مومنین کی روحوں کو جنہوں نے اس کو پڑھا ہے، ان کے خیر مقصد پورے ہوں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہم یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی خوش ہوں۔ الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا. سيدنا شيخ الله رضا شيخ محمد الحقاني شيخا لنا ومرشدا، والله على ما نقول وكيل. الله حق. الله حق. الله حق. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا ولك المصير. الفاتحة.